السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت اور حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ کی جو ہے وہ پرورش، اس کا ہم بیان کریں گے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب ان کے ہاں جو ہے نا بچہ پیدا ہوتا تو وہ اپنے بچوں کو شہری اور وبائی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی جو دیہاتی عورتیں ہیں ان کے حوالے جو ہے کر دیا کرتے تھے۔ اس میں جو حکمت ہے وہ یہ تھی کہ جب دیہاتی آب و ہوا اور اسی طرح ان کا وہ دودھ پئیں گے تو بچے کے اعصاب مضبوط ہوں گے اور وہ تندرست ہوگا، اور اسی طرح وہ جو ہے نا مشقت کا عادی ہو جائے گا، اور زبان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا۔ چنانچہ وہ جو ہے نا عربی لہجہ وہ دیہات میں جا کر بچہ جو ہے وہ سیکھتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اسی چیز کا جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ کیا گیا۔ سب سے پہلے نا ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ظاہر ہے کچھ عورتوں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہمارے ہاں دائیا کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آمنہ کے پاس کون تھا؟ البدایہ والنہایہ میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شفا بنت عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھی، اور جب آپ نے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں سب سے پہلے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ شفا بنت عوف ہے، اور ان کے بعد آمنہ نے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ آپ کی دائی تھی۔ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، کیونکہ دائی اسے کہتے ہیں جو کہ پیدائش کے وقت موجود ہو۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، آپ کی رضائی ماں ہیں، دائیا نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں وہ نعت خواں حضرات جن کو علم نہیں ہوتا وہ بڑی وہ لمبی چوڑی نعت بنا دیتے ہیں اس پر کہ بھی دائی حلیمہ کے صدقے، ہاں جی بھائی وہ دائی حلیمہ ہے ہی نہیں، تو وہ ہیں شفا بنت عوف۔ پھر سب سے پہلے آپ کو کس نے دودھ پلایا؟ تو ظاہر ہے آپ کی والدہ آمنہ، انہوں نے والدہ ماجد انہوں نے آپ کو جو ہے وہ دودھ پلایا ہے۔ اب کتنے دن دودھ پلایا ہے، دورانیہ کتنا تھا دودھ پلانے کا؟ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ دودھ پلانے کا دورانیہ آمنہ کا 7 دن تھا، 9 دن بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے 7 دن جو ہے نا متواتر جو ہے نا ان کو دودھ جو ہے وہ پلایا ہے۔ اور پھر تھوڑا سا دیکھ بھال کا جو انتظام ہے، آپ کو پتہ ہے ایمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ عبداللہ کی لونڈی تھی، بتایا تھا نا، ایمن بعد میں ایمان بھی لائی ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا ابتدائی دیکھ بھال میں جو ہے وہ حصہ لیا ہے۔ ایمن نے دودھ نہیں پلایا، لیکن دیکھ بھال میں انہوں نے نا بچے کی ان میں حصہ جو ہے وہ لیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے میری ماں کے بعد
میری جو ماں ہے وہ ام ایمن ہے. یہ حدیث ضعیف ہے لیکن آپ کی یہ بات ملتی ہے ام ایمن کے بارے میں. اور ام ایمن کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ ایمان لائی یہاں پر, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان کے ہاں جایا کرتے تھے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب آپ فوت ہوئے ہیں نا تو ایک مرتبہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا, عنہما نے فرمایا کہ چلو آج ہم اسی طرح ام ایمن کے ہاں جاتے ہیں جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں گئے ہیں. تو تازہ تازہ وفات ہوئی تھی تو وہ ان کو دیکھ کر نہ رو پڑی. تو حضرت ابو بکر حضرت عمر نے پوچھا آپ کیوں رو پڑی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ اس دنیا سے بہتر ہے. ہاں جی. تو وہ فرمانے لگی میں اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوں, لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. وہ نا ام ایمن نے اس انداز میں بات کی کہ خود بھی رو پڑی اور ابو بکر عمر بھی رو پڑے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. دوسرا, ایک تو آمنہ نے دودھ پلایا, دوسرا نا سویبہ, محترمہ سویبہ ہے, تو انہوں نے بھی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا وہ دودھ پلایا, اور یہ ابو لہب کی لونڈی ہے, اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری دی نا تو انہوں نے انگلی کے اشارے سے اس کو کہا کہ جا تو آزاد ہے. تو یہ ہے نا ان کو شرف حاصل ہے, اور یہ بھی ایمان لائی ہیں, یعنی کہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے نا وہ ایمان لائی ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے نا معاملہ, یہ آپ کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا ہے؟ پہلے آمنہ نے, پھر سویبہ نے, پھر اس کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. میں اس لیے رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایمان لانا نا ثابت ہے, اور وہ جو ہے نا ان کو صحابیات میں شمار کیا گیا ہے. ہوا یہ ہے کہ یہ نا حلیمہ, ان کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا, حلیمہ کے. تو ان کے جو ہے نا والد کا نام عبداللہ تھا. تو یہ نا طائف کے مضافات میں نا بنو حوازن کا علاقہ ہے نا, ادھر کے رہنے والے تھے, اور انہیں حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں, ان کا یہ بیان جو نا ملتا ہے کتابوں میں, تو میں وہ چونکہ واقعہ پورا تو ہم اسی کو بیان کرتے ہیں. ہوا یہ کہ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں نا اپنا شوہر, ان کے شوہر کا نام تھا حارث, ان کے شوہر حلیمہ کے جو شوہر ہیں نا ان کا نام حارث بن عبد العزیٰ, کہتے ہیں میں ان کے ساتھ نا اپنا ایک دودھ پیتا, ان کا بھی اپنا ایک بچہ تھا وہ بھی دودھ پیتا تھا, لے کر بنو سعد کی عورتوں کے قافلوں میں شامل ہوئی تاکہ ہم مکہ جائیں اور ادھر سے نا بچوں کو لیں جو پیدا ہوئے ہیں اور ان کو دودھ پلائیں, اور پھر نا معاوضہ بھی نہیں ملتا تھا, انعامات بھی ملتے تھے, تو ان میں وہ شامل ہوگی. پھر یہ نا مکہ سے باہر انہوں نے قیام کیا, بنو سعد کی اور عورتوں نے بھی, انہوں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ. پھر یہ نکلی ہیں بچوں کی تلاش میں, قحط سالی کے دن تھے, قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا. ہاں جی. اور وہ فرماتی ہے میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی, ہمارے ساتھ ہماری ایک اونٹنی بھی تھی, یعنی کہ گدی بھی تھی اونٹنی بھی تھی, لیکن اللہ کی قسم وہ دودھ کی ایک بوند بھی نہیں دیتی تھی. ادھر میرا بچہ بھوک سے اس قدر بلکتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم رات کو سو بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ دودھ پورا اس کو نہیں ملتا تھا. ادھر میری چھاتی سے جو دودھ اترتا تھا نہ اونٹنی دودھ دیتی تھی, یعنی کہ نہ تو میری چھاتیوں میں دودھ تھا, حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں, اور نہ اونٹنی دودھ دیتی تھی. بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے کہ بارش ہوگی تو چلو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار تھی کہ اس سے سارا قافلہ تنگ آ گیا, کیونکہ ساتھ ساتھ جو چلنا ہوتا ہے
تو انہوں نے کہا کہ اس کو تیز دوڑاؤ۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے ہر عورت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کی پیشکش ہوئی، مگر جب عورتوں کو یہ بتایا جاتا کہ یہ تو یتیم ہے تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی تھی، کیونکہ ہم بچے کے والد ہی سے انعام و اکرام کی امید رکھتے تھے کہ ان کے والد ہوں گے تو وہ ہمیں انعام اکرام دیں گے۔ ہم نے سوچا یہ بچہ تو یتیم ہے اور اس کی ماں بیوہ ہے اور اس کے دادا بھی کیا دے سکتے ہیں، بس اس وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں لینا چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی تھیں بنو سعد کی، ان سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، میں اکیلی تھی جسے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ واپسی کا وقت آیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے ساتھ آنے والی عورتیں تو بچے لے کر جائیں اور میں کوئی بچہ لیے بغیر خالی گود واپس چلی جاؤں، میں تو اسی یتیم بچے کو لے کر چلتی ہوں۔ تو حارث نے کہا شوہر نے ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا اور اس وجہ سے ہم نے لے لیا کہ ہمیں اور کوئی بچہ نہ مل سکا۔ دیکھیے وہی بات آ جاتی ہے کہ بندہ بعض اوقات کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہوتی۔ واقعی جو عورتیں مکہ میں جس بچے کو لے کر گئیں تاریخ نے ان کو بھلا دیا، ان کا نام و نشان تک نہیں پتا، لیکن حلیمہ سعدیہ نے جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں اٹھایا ہے تاریخ میں زندہ ہو گئی ہیں جی، قیامت تک ان کا نام رہے گا۔ کتنی ہی کروڑوں عورتیں ہیں جن کے نام حلیمہ ہے۔ کیوں حلیمہ ہے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں ہے۔ ویسے میری والدہ کا نام بھی حلیمہ ہی ہے، یہ میں اطلاع عرض کر دوں، یعنی کہ میری جو والدہ تھی نا ان کا نام حلیمہ تھا۔ اللہ میری والدہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو بہرحال بندہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے نا تو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم سمجھ کر نہیں اٹھایا وہ ختم ہو گئی، تاریخ ان کو کبھی یاد نہیں کرتی اور یہ تاریخ میں زندہ ہو۔ ہاں جی، تو فرماتی ہیں کہ میں اس بچے کو لے کر مکہ کے قریب اپنے ٹھکانے پر واپس آئی، جہاں پر انہوں نے ڈیرے نہیں لگائے ہوئے تھے، پھر واپسی کا پروگرام تھا تو یہ ادھر ہی آ گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کہتے ہیں اسے میں نے اپنی آغوش میں لے کر بیٹھی تو میری چھاتیوں میں دودھ اتر آیا، بلکہ چھلک پڑا۔ وہ فرماتی ہیں چھلک پڑا۔ ہاں جی، میں نے اس بچے کو خوب پیٹ بھر کر، بچے نے بھی دودھ پیا اور اس کے ساتھ میرا اپنا جو بچہ تھا رضائی بھائی، انہوں نے بھی جو ہے نا حقیقی بیٹے نے بھی جی بڑھ کر دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور وہ۔ اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ ہم بچے کے ساتھ سو بھی نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دونے گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے لبریز ہیں، انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے خوب جی بڑھ کر پیا، پھر بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ واللہ تم نے بڑی برکت روح حاصل کی۔ میں نے بتایا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا۔ تو انبیاء تو ہوتے ہی بابرکت ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی برکتیں جو ہیں ان حلیمہ سعدیہ کے ظاہر ہوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا اپنے علاقے بنو سعد میں کی طرف۔ میں نے اس بچے کو گود میں لیا تو میری جو نا مڑیل جو گدی تھی نا اس پر میں بیٹھ گئی۔ واللہ جس گدی کی ٹانگیں کہتی ہیں کامتی تھیں، ٹانگیں جو ہیں وہ کامتی تھی کمزوری کی وجہ سے، اب پورے قافلے کا راستہ کاٹ کر بڑک رفتاری سے آگے نکل گئے۔ قافلے والوں کا کوئی گدھا اس کی گرد کو بھی نہ پا سکا، یعنی کہ وہ پیچھے رہ گئے۔ میری سہیلیاں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی اے ابو زویب
کی بیٹی، یہ کیا، ذرا ہم پر مہربانی کر، بتا کیا یہ تیری وہی گدی نہیں جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ یعنی یہ تو بڑی مریل تھی، ٹانگیں اس کی کانپ رہی تھی، ہم نے تمہیں بڑی مشکل سے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ میں نے جواب دیا ہاں واللہ یہ تو وہی ہے۔ وہ کہنے لگی ہو نہ ہو کوئی خاص بات پیش آئی ہے۔ اور بعض وہ خطیب دان کہتے ہیں وہ حلیمہ سعدیہ نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گئے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو گئے نا، تو انہوں نے کہا سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا۔ پھر ہم بنو سعد پہنچے اور اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ کہتے ہیں قحط پڑ رہا تھا نا روئے زمین پر، شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جو ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ ہو، لیکن ہمارے واپس آنے کے بعد اچانک حالت ہی بدل گئی، یعنی کہ راتیں دن میں بدل گئی، ایسا ہوا ہے۔ اب میری بکریاں چڑھنے جاتی تو خوب سیر ہو کر دودھ سے لبریز واپس آتی، ہم ان کا دودھ دوتے اور پیتے، جبکہ ہماری بستی میں کسی اور شخص کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، یعنی کہ یہ برکتیں صرف ہمارے گھر ہی میں تھی، ارد گرد قحط تھا، اور ان کے جانوروں کے تھنوں میں سرے سے دودھ ہوتا ہی نہیں تھا، جبکہ میری جو اونٹنی تھی اس میں دودھ، اور بکریاں اس میں بھی دودھ ہوتا تھا۔ تو ہماری قوم کے لوگ نا کہنے لگے اپنے چرواہوں سے، ارے کمبختو، جانور وہی چرانے جایا کرو جہاں جو ہے نا عبداللہ کی بیٹی حلیمہ کی طرف اشارہ ہے، بیٹی جو ہے نا وہ چراہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی بکریاں بھوکی سوکھی ہی واپس آتی، اور ان کے تھنوں میں دودھ کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، جبکہ میری بکریاں خوب سیر اور دودھ سے لبریز ہو کر واپس آتی تھیں۔ یہ ہے برکتیں، اسی طرح واللہ مسلسل کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ہی مشاہدات ہم نے کیے برکتوں کے، اور کتنی ہی ایسی خیر کا مشاہدہ کیا جو کہ بیان سے باہر ہے، اور اسی طرح پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 سال کس طرح بیت گئے۔ ہاں یہ نا 6-7 مہینے واپس لایا کرتی تھیں آمنہ سے ملوانے، پھر واپس لے جایا کرتی تھی، یعنی کہ یہ دورانیہ جو ہے نا حلیمہ 2 سال دودھ پلانا ہے نا، تو 2 سال حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جو ہے نا ان کو دودھ پلایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور لکھا ہے کہ آپ جب 2 سال کے ہوئے تو ایسے لگتے تھے جیسے آپ 4 سال کے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا نوازا ہے جسم کی قوت سے بھی۔ تو پھر اس کے بعد ہم اس بچے کو اس ماں کے پاس واپس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکتیں لگاتار دیکھتے رہتے تھے نا، تو میری تمنا اور آس ہوئی کہ آمنہ کے پاس یہ بچہ نہ رہے، ہماری طلب اور طرف یہ تھی کہ ہمارے پاس ہی رہے بچہ، چنانچہ ہم نے آمنہ سے درخواست کی کہ آپ اپنے نونہال کو میرے پاس ہی رہنے دیجئے تاکہ وہ مزید مضبوط ہو جائے، تنومند ہو جائے، مجھے اس کی بڑی فکر ہے۔ اور دیکھیں نا آب و ہوا ابھی ٹھیک نہیں ہے، قحط بھی پڑا ہوا ہے۔ ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے یہ برکت بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اس دورانیہ میں نے بتایا نا حلیمہ ہر 6 مہینے آپ کی والدہ ماجدہ اور دیگر عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ ملانے کے لیے لاتی تھی، اور یہ جو ہے نا پکی بات ہے کہ یہ آپ ان کے ہاں آپ تشریف فرما تھے، بلکہ آپ کی جو نا بہن ہے، ہمارے ہاں تو غالب شیمہ کہتے ہیں، انہوں نے شیمہ لکھا ہے، تو غزوہ حنین کے قیدیوں میں سے نا سفارش لے کر آئی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پھر ان کو پہچان لیا، اور پھر آپ نے ان کے کہنے پر ان کو آزاد کر دی قیدیوں کو۔ تو یہ جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ پلانے کا جو ہے نا رضائی مائن۔ اچھا یاد رکھیے آپ کے بارے میں زیادہ تحقیقی بات یہ ہے کہ آپ کی رضائی جو ہے نا جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے وہ 3 ہے، بعض 4 بھی کہہ رہے ہیں، اور کچھ ضعیف احادیث میں 9 تک تعداد گنوائی گئی ہے کہ آپ کی رضائی جو مائیں تھی وہ 9 تک تھی، لیکن نہیں، ہم قصے کو مختصر کرتے ہیں، بعد میں بیان کروں پھر کہوں یہ فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی ضعیف ہے، بات ایسے
زیادہ پھیل جائے. قصہ مختصر آپ کو آمنہ نے 6-7 دن متواتر دودھ پلایا. اس کے بعد ابو لہب کی جو لونڈی ہے سویبہ, انہوں نے دودھ پلایا, اور انہوں نے حمزہ کو بھی دودھ پلایا. پھر حلیمہ سعدیہ, اور جو 4 کی تعداد کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر ہی کوئی اور عورت بھی تھی بنو سعد کے ہاں, جو حلیمہ سعدیہ کے علاوہ بھی انہوں نے دودھ پلایا ہے. اسی طرح 3 یا 4, لیکن 3 والی جو بات ہے نا وہ زیادہ پختہ ہے احادیث میں, آمنہ, سویبہ اور حلیمہ سعدیہ. اور حلیمہ سعدیہ کا تو یہ معاملہ تھا کہ جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے, اور نبوت سے پہلے جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے تو یہ آئی ہیں آپ کے پاس اور اپنی کوئی تنگی کی شکایت کی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو 40 بکریاں جو ہے نا 40 بکریوں کا ریوڑ اور چند اونٹ دیے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً ان کا خیال رکھا کرتے تھے کہ یہ میری رضائی جو ہے وہ ماں ہے. ہاں جی, اور یہ ایمان لائی تھی, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, ان کو جو ہے نا صحابیات میں شمار کیا گیا ہے, اور ان کو جو ہے نا یہ ایمان لائی ہیں. اس لیے میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہا ہوں. بلکہ بعد نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا وہ سب آپ پر ایمان لائی ہیں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا, اور اگر وہ زندہ تھیں. ام ایمن نے آپ کو دودھ نہیں پلایا, اور نہ شیمہ نے, یعنی کہ انہوں نے کھلایا ہے گود میں. اور ایک تھوڑی سی ضعیف روایت آ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیمہ کو پہچانا نہیں, تو انہوں نے کہا کوئی دلیل, تو انہوں نے نا وہ اپنا تھوڑا سا وہ چک کا نا دانت کا نشان دکھایا کہ آپ نے نا بچپن میں ادھر سے مجھے چک لگا دیا تھا. وہ روایت ضعیف ہے, لیکن بہرحال چلو بطور تائید اس سے نا بات کو ہم مکمل کرتے ہیں, اور یہ 2 مسئلے اس سے نا ہم ثابت کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں. ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنی رضائی ماں کا بھی اسی طرح احترام کیا جس طرح کہ اپنی والدہ کا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نا حقیقی ماں کی طرح ہو جاتی ہے نا, جب کوئی دودھ پلائے نا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پھر اس کے ساتھ وہ ماں والا رشتہ جڑ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا ان کا بڑا احترام کرتے تھے, بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے چادر بھی بچھا دی ان کے لیے, ان کی عزت و احترام کے لیے. ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا آخر میں. ایک پھر میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ دائی حلیمہ, یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ دائیا تو اسے کہتے ہیں جو کہ پیدائش کے وقت موجود ہو. تو شفا بنت عوف البدایہ و نہایہ کے وقت انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ خدمات سر انجام دی ہیں پیدائش کے وقت, اور سب سے پہلے جب آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا تو ان کو آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. کن کو؟ شفا بنت عوف کو. اور حلیمہ سعدیہ دائیا نہیں ہے بلکہ رضائی ماں ہے, اور زیادہ سے زیادہ واقعی دودھ پلانا چاہیے مختلف عورتوں کا جن کو آپ معتبر سمجھے. وجہ کیونکہ ان کی جو خصوصیات ہے نا دودھ کی وہ منتقل ہوں گی بچے میں. عرب کا بڑا زبردست یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا دودھ پلانے کے لیے ان دودھ پینے والی عورتوں کے حوالے کرتے تھے, چاہے وہ پیسے لیتی تھی, معاوضہ لیتی تھی, لیکن بچے کی بہترین پرورش ہوتی تھی. یعنی کہ وہ جو ہے نا صلاحیتیں دودھ کے ذریعے, کیونکہ دودھ اور خون کا حکم ایک ہے, پتہ ہے نا آپ کو, دودھ اور خون ایک ہی چیز ہے. تو جس طرح یہ وراثت میں چیزیں منتقل ہوتی ہیں نا, اسی طرح دودھ کے ذریعے بھی چیزیں منتقل ہوتی ہیں. بلکہ بعض کا اگر کوئی دیکھتا ہے نا کہ یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس دودھ میں کوئی مسئلہ ہے والدہ کے, تو وہ بند کروا دیتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ کہ دوسرے عورت سے دودھ پلوا لے, لیکن ڈبے کا دودھ نہ پلائے. ہمارے ہاں تو یہ ڈبے کا دودھ جب سے آیا بچے کا دفاعی نظام بالکل کمزور ہو کر رہ گیا. استثنائی شکلیں ہوتی ہیں بیماری کی شکل میں, لیکن بچے کو اس کی ماں کا ہی دودھ پلانا چاہیے. یہ بچے کا دفاعی نظام بہت مضبوط ہوتا ہے, اور اگر کوئی اور خدشہ نہ ہو تو کئی عورتوں کا دودھ پلا دے تاکہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں نا وہ ان میں منتقل ہوں, جس طرح حلیمہ سعدیہ کی
صلاحیتیں جو ہیں نا ان کے خان اور بنو سعد کی آپ میں منتقل ہوئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں ان کی تاریخ میں یہ بات ہوتی تھی کہ وہ جو ہے نا اپنے شہزادے کو جنگلات میں پھر رکھتے تھے کوئی کچھ عرصہ، تاکہ ان کی پرورش اور وہ مشقت اور صبر کو جو ہے نا جب ان پر کھٹن حالات آئیں، تنگی والے حالات آئیں، تو وہ شہزادے بھی ان حالات کو برداشت کر سکیں. تو تربیت میں ایک حصہ ہوتا ہے کہ وہ تو جنگلوں میں چھوڑ کر آتے تھے، تو 2-3 سال وہ جنگلوں میں شہزادہ رہتا تھا. لیکن ہمارے ہاں یہ تھا کہ وہ عرب میں وہ دیہات میں. اور دوسری بات ہے شہری ماحول سے، آب و ہوا کے حوالے سے دیہات بہتر ہے. کیونکہ دیکھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیہات گئے ہیں نا، آب و ہوا کے حوالے سے، کھلی فضا کے حوالے سے، فطرتی جو نظام ہے نا اس حوالے سے دیہات بہترین ہے. اور آخری بات کہ زبان سیکھنے کا جو مسئلہ ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون نے یہی بکواس کی تھی کہ ولا یکاد یبین، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بات ٹھیک نہیں کر سکتے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. انبیاء کے لیے یہ زبان کی طاقت جس میں انہوں نے قوم کو خطاب کرنا ہوتا ہے بہت ضروری ہوتی ہے. اور ٹھیٹھ عربی سیکھنے کے لیے پھر وہ دیہاتی عورتوں کے حوالے کرتے تھے اہل عرب، تاکہ ادھر ٹھیٹھ جو اصل عربی زبان ہے نا وہ سیکھ لے. اور انبیاء پتہ ہے آپ کو دعوت میں زبان کا بڑا کردار ہوتا ہے. زبان اگر بندے کی فصاحت و بلاغت والی ہو نا تو وہ پھر بڑا کام دیتی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا کہ یا اللہ میرا بھائی ہارون ہے وہ افصاح منی، مجھ سے زیادہ فصاحت والا ہے، تو ان کو میرے ساتھ کر دے، ان کو بھی نبوت عطا کر دے. لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے تھوڑا سا ہٹ کر آخر میں حیران ہوں کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھی تقریر قرآن میں نہیں ہے. جب بھی بولتے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بولتے نظر آتے ہیں، یعنی کہ دعا کر کے انہوں نے کہا وہ مجھ سے زیادہ افصاح ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے رب اشرح لی والی دعا کی ہو تو موسیٰ علیہ السلام ان سے بھی زیادہ افصاح ہو گئے ہوں. تو لیکن افصاح ہونے کے باوجود ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تقریر، کوئی بیان سوائے وہ ہاتھ میں جو داڑھی پکڑی ہے جب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. تو بڑا یہ ضمناً بات آ گئی. یہ میں نے 2 فوائد گنوا دیے کہ اعضاء مضبوط ہوں، اعصاب مضبوط ہوں، دودھ پلانا چاہیے، دیہات میں بچے کو فطرت کے قریب رہنا چاہیے، اور زبان سکھانی چاہیے، سیکھنی چاہیے جو بھی زبان ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.